آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ آج کل میں بھارت پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے۔ بھارتی فوج بارڈر پر آ گئی، پاکستان کا شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ آج کل میں بھارت پاکستان پر شدید قسم کے حملے کرنے والا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی جنگی طیارے، پاکستان کے ٹینک، پاکستان کی فوج بھارت پر باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ عین شدت اختیار کر چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایسا تناؤ آج تک دیکھنے میں نہیں آیا جو اب تناؤ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور حالیہ دنوں میں دونوں ممالک جو ہے اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق بھارتی ایئر فورس اور پاکستانی ایئر فورس بھی اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ جنوبی ایشیا ایک بار پھر تناؤ کی لپیٹ میں ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ کسی بڑے آپریشن کے لیے پورا بھارت اور پاکستان ہائی الرٹ پر ہے۔ بھارتی میڈیا ہمیشہ کی طرح جنگی ماحول گرمانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کی ہر دھمکی کا جواب ہمیشہ عمل سے دیا ہے۔ DGISPR نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان نہ صرف ہائی الرٹ پر ہے بلکہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، یہ کہنا ہے DGISPR کا، لیکن ہم اپنی خود مختاری اور سالمیت پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ کسی بھی جارحیت کا جواب ہمیشہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے حوالے سے متعدد مواقع پر سخت بیانات دیے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک لڑائی سے پاکستان سدھر جائے گا، یہ سوچنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ پاکستان کو سدھارنے میں ابھی اور وقت لگے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ دونوں ممالک کی افواج ہائی الرٹ پر ہیں۔ بھارتی ایئر چیف کی جانب سے پاکستان کے خلاف بیانات اور بھارتی فضائیہ کی نقل و حرکت کے پیش نظر پاکستان نے اپنی دفاعی تیاریوں کو مضبوط کیا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع نے 120 پرلیائی بیلسٹک میزائلوں کی پوری کھیپ منگوائی ہے پاکستان کے خلاف، اور کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی۔ پرلیے میزائل زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی رینج تقریباً 150 سے 500 کلومیٹر تک ہے۔ یہ میزائل تیز رفتار اور درست نشاندہی کی صلاحیت رکھتے ہیں جو بھارت کی سرحدی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ بھارت نے پاکستان سے متصل سرحدوں پر ایئر ٹینک تعینات کرنے کی تیاریاں کی ہیں۔ یہ ایئر ٹینک دراصل فضائی ری فیولنگ طیارے ہیں جو لڑاکا طیاروں کو دوران پرواز ایندھن فراہم کرتے ہیں، جس سے ان کی پرواز کی مدت اور رینج میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان فضائی ٹینکوں کی تعیناتی کا منصوبہ گرمیوں میں مکمل کیا جائے گا۔ پرلیے بیلسٹک میزائل، یہ میزائل تیز رفتار، درست نشاندہی، متغیر رینج کی خصوصیات رکھتے ہیں جو بھارت کو سرحدی علاقوں میں تیز اور مؤثر جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ طیارے لڑاکا طیاروں کو دوران پرواز ایندھن فراہم کرتے ہیں، جس سے بھارتی فضائیہ کی آپریشنل رینج، مشنز کی مدت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ دور دراز کے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھا گیا ہے، تاہم بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کسی مخصوص فوجی کارروائی کا اعلان نہیں کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی جھڑپیں، بیانات کا تبادلہ جاری ہے اور کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 2024 سے 2025 کے درمیان 59,000 آپریشنز کیے گئے، جن میں سے 925 بھارتی دہشت گردوں کو مارا گیا۔ اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان بیانات اور سرحدی جھڑپوں کی اطلاعات موجود ہیں، لیکن بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کسی بڑی فوجی کارروائی کا اعلان یا اشارہ نہیں ملا۔ دونوں ممالک کی افواج ہائی الرٹ پر ہیں اور کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔
حالیہ اطلاعات کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کسی مخصوص فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی کا اعلان نہیں کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کے پیش نظر سفارتی ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا خطے کے امن و استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کن اعلان بھی کیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول کے اور مختلف اطراف کا دورہ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی صورتحال فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی، جوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری، بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نے آرمی چیف کا شاندار استقبال کیا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون کی شاردہ، دانیال، شاہکوٹ، جورا، ڈوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا، منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چہام اور پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی، حاجی پیر بیدوری کلیئر سیکٹر شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ انڈین فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوری زوڑی سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی۔ انڈین فوج کے مطابق اس فائرنگ کے نتیجے میں انڈین سیکیورٹی فورسز کے 3 جوانوں سمیت متعدد اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ ISPR کے بیان کے مطابق آرمی چیف نے مینٹیننس سہولیات کا بھی دورہ کیا ہے اور تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں کرنے کا بھی وقت آن پہنچا ہے جو بھارتی فوج کو خلاف کیا جائے گا۔